محترم، حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر یزید کے متعلق فرماتے ہیں وَيَزِيدُ مِمَّن لَا نَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ، یزید کا شمار ان خلفاء میں ہے جن کے متعلق نہ تو ہم عیب جوئی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی محبت کے اشعار پرو سکتے ہیں، یعنی کہ نہ تو ہم ان خلفاء کو یزید کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم محبت کے دعوے کر سکتے ہیں۔ وَلَهُ نُظَرَاءُ مِنْ خُلَفَاءِ الدَّوْلَتَيْنِ، کیونکہ یزید کی جو مثال ہے ان خلفاء جیسی ہے جو کہ دو مختلف حکومتوں کے خلیفہ بن جائیں، مختلف علاقوں کے خلیفہ بن جائیں، تو کوئی انسان مسلمان سوچتا ہے، شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کس کو صحیح کہا جائے اور کس کو غلط کہا جائے۔ آگے چل کر حافظ ذہبی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي مُلُوكِ النَّوَاحِي بَلْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ، جبکہ ہمارے زمانے کے جو سلاطین ہیں، امراء ہیں، خلفاء ہیں، ان کی طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ یزید سے شر میں زیادہ ہیں، یہ یزید سے شر میں زیادہ ہیں، لیکن یزید برا مشہور ہو گیا۔ اب یزید کے برا مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے، آگے چل کر اس کا جواب دیں گے، لیکن سامعین میں یہاں پر ایک بات روکنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ترکی ڈرامے ہر طرف دیکھے گئے ہیں، سبھی کو معلوم ہے ترکی ڈرامے بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8ویں صدی کے اندر کن کی حکومت ہے؟ ترکیوں کی حکومت ہے، خواہ وہ سلجوقی ترکی ہوں یا عثمانی ترکی ہوں، ترکیوں کی حکومت ہے۔ اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے جو امیر ہیں، امراء ہیں، ہمارے دور کے جو سلاطین ہیں، وہ تو یزید سے بدتر ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي مُلُوكِ النَّوَاحِي بَلْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ، ان کے اندر یزید سے زیادہ شر ہے۔ تو جب آج کے دور کے اندر ہم عثمانی خلفاء کو داد دیے بغیر نہیں رہ رہے، ہم سلجوقی خلفاء کو داد دیے بغیر نہیں رہ رہے، اس دور کے اندر ہم مغلیہ حکمرانوں کو داد دیے بغیر نہیں رہ رہے، ہم اورنگزیب بادشاہ کو داد دیے بغیر نہیں رہ رہے، ہم جہانگیر کو داد دیے بغیر نہیں۔ بھائی میری بات سنیے، ہم کتابیں لکھی بڑی ہیں ان کے متعلق، بہت کچھ لکھا ہے۔ حافظ ذہبی نے صاف فرمایا بل فیہم من هو شر منہ، کہ یہ جو ہے یہ شر میں یزید سے زیادہ ہے۔ اب یزید کیوں برا جو مشہور ہو گیا، اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ فرماتے وَإِنَّمَا عَظُمَ الْخَطْبُ لِكَوْنِهِ وُلِيَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ب49 سنہ، کہتے ہیں بھائی یزید کا برا مشہور ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے ٹھیک 49 سال بعد خلیفہ مقرر ہو گیا تھا، چونکہ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، وَالصَّحَابَةُ مَوْجُودُونَ، صحابہ موجود تھے، کا ابن عمر، جس طرح ابن عمر الَّذِي كَانَ أَوْلَى بِالْأَمْرِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، جو کہ یزید ان کے والد ان کے دادا سے زیادہ حکومت کے حقدار تھے، یعنی کہ لائق تھے اگر دیکھا جائے تو۔ یہی وجہ ہے کہ یزید جو ہے وہ برا مشہور ہو گیا، یعنی کہ صاف انہوں نے جواب دیا کہ یزید کے برا مشہور ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ وجہ نہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ زانی تھا، اس نے کربلا کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ بھی وہ آگے چل کر ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر وہ اپنے عقیدے کی وضاحت دے رہے ہیں۔ حافظ ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے برا مشہور ہونے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس سے زیادہ مقام و مرتبے والے لوگ موجود تھے جبکہ خلیفہ اس کو بنا دیا گیا جبکہ خلیفہ اس کو بنا دیا گیا، یہ وجہ ہو گئی اس کے برا مشہور ہونے کی۔ اور بھئی یہ ضرورت تھی نا، مقدمہ ابن خلدون نے جہاں پر یزید کے متعلق کافی کچھ کلام کیا، وہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہ ضرورت تھی۔ اب یہ ضرورت تھی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب یزید فوت ہو جاتا ہے، یزید کا دور حکومت 4 سال سے کم ہے، یزید فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو بنو امیہ کی حکومت نہیں ٹوٹتی۔ اور بھائی بنو امیہ کی بنو امیہ اس قدر اس دور میں بڑے ہی مضبوط تھے، اسلام کا جھنڈا لے کر آگے نکلے، اسلام کو انہوں نے بڑا کام کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار کی وجہ سے بنو امیہ بہت مضبوط، حضرت عثمان غنی کے دور اقتدار کی وجہ سے بھی بہت مضبوط ہو چکے تھے، انہوں نے بڑا ہی دین کا کام کیا، لیکن آج لوگ بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں۔